السلام علیکم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نہیں معاف کریں گے، نہیں بخشیں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا نے جب اس درخت کا مزہ چکھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، شیطان نے ان لوگ کو بہکایا، دونوں کو، آدم حوا کو وسوسہ دلایا کہ کہیں تمہارے رب نے اس درخت کو اس لیے منع فرمایا شاید تم فرشتہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ تو یہ وسوسے میں آ کے دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو دونوں نے معافی مانگی۔ اوپر ہی آسمان کا ذکر ہے، جنت کدھر اوپر ہے؟ آسمان کے اوپر۔ تو وہ لوگ نے جنت کا پھل جو درخت منع فرمایا چکھا، تو غلطی کی، اللہ کے حکم، اللہ نے منع فرمایا تھا اس درخت کو مت چھونا، تو شیطان نے بہکا کے ان سے اللہ کا حکم کے خلاف ورزی کروایا، سمجھا؟ تو دونوں اسی پہ معافی مانگے اوپر ہی، تو اللہ سے معافی مانگے اور کیا بولے؟ ایک ہی غلطی کی ہے نا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانے، صرف ایک حکم نہیں مانے۔ تو کیا بول رہے پیغمبر آدم علیہ السلام پیغمبر ہے پہلے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے مطلب ہم جہنمی ہو جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر معاف نہیں کرے گا، ہم کو بخشے گا نہیں تو ہم جہنمی ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر ایک غلطی کر کے ڈر رہے، ایک نافرمانی اللہ کی کر کے ڈر رہے۔ اب سوچو آپ، پیغمبر سے زیادہ اللہ کی بات کون جانتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ جتنے پیغمبر ہیں، اللہ کی بات، قرآن کی بات، پیغمبر سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ کی بات؟ سب سے زیادہ جانکاری ہے کتاب کی پیغمبروں کو ہوتی ہے، سمجھا؟ تو ایک غلطی کر کے ڈر رہے، اور ہم اور آپ کتنی غلطی کر رہے سوچو آپ، اور ڈر رہے نہیں، کرتے چلے جا رہے غلطی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، غلط کام کرتے چلے جا رہے، تو ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ سوچو آپ کتنی بھاری بات ہے، سمجھے؟ یونس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، پیغمبر بھی، سوچو آپ پیغمبر لوگ کیا کر رہے، اور ہم اور آپ کو تو حکم ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا، پیغمبروں کے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے کہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، بول رہے بستی چھوڑ کے غصے سے چلے گئے، سمجھا؟ اللہ کا حکم آیا نہیں، اپنی مرضی سے چلے گئے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام کر بھی نہیں سکتے، اللہ بولا یہاں تبلیغ کی اس جگہ پہ اسے محلے میں کرو تو وہاں کرتے رہنا، اللہ بولے گا یہاں سے ہٹو تو ہٹو۔ اب وہ ایمان نہیں لا رہے محلے والے، بستی والے، تو بولے اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں لائیں گے ایمان، تو یہ بول کے غصے میں چلے گئے۔ غصے میں جانے کے بعد وہاں جہاں ناؤ میں بیٹھے تو ناؤ میں زیادہ لوگ ہو گئے، اب ناؤ ڈاماڈول ہو رہی، ڈوبنے جا رہی، تو بولے بھائی کسی کو ناؤ میں سے پھینکو نہیں تو سب ڈوب جائیں گے، تو چٹھی ڈالے تو یونس علیہ السلام کا ہی نام آ رہا ہے، تو یونس علیہ السلام کو پھینک دیے سمندر میں۔ یہ سب اللہ کر رہا ہے، کیوں؟ نافرمانی کر کے گئے نا، اسی لیے تو ان کا ہی نام نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پوری دنیا کا نظام اللہ ہی چلا رہے، تو یونس علیہ السلام کو ڈال دیے دریا میں، تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لی، اکھا ہی نگل لی مچھلی نے، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بھائی یونس کو تکلیف یعنی کھانا مت، جیسا کہ ویسے رہنا ہے۔ تو پھر جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں سمجھ گئے کہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، پیغمبر سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کی میں نافرمانی کیا، وہاں سے بستی سے چھوڑ کے آ گیا تو اللہ نے میرے کو یہ سب مصیبتیں، اور تو مچھلی کے پیٹ میں پکارے اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ سے کیا بولے؟ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں خطا کار ہوں، سمجھے؟ میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین۔
میں ظالم ہوں جو تیری نافرمانی کیا. سمجھا؟ تو ایک نافرمانی کرے تو پیغمبر لوگ ڈرتے جب میں بھی پکڑا گیا, پھر یہاں نافرمانی کیا اور وہاں آخرت میں جہنم. تو پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے پکا ہی پھینک دی منہ سے, سمجھا, دریا کنارے آگے. تو پیغمبر لوگ ایک غلطی کر رہے تو ڈر رہے. ایک نافرمانی اللہ کی شیطان کی اطاعت ہو جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی کرو شیطان خوش ہو جاتا ہے, سمجھا. تو شیطان کی بندگی کرتے تو نافرمانی نہیں کرے. تو پیغمبر لوگ کی مثالیں قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ ہم اور آپ کے لیے عبرت سبق لیسن ہے کہ بھائی دیکھو غلطی کریں گے تو توبہ کر کے چھوڑ دو تو معاف ہے. غلطی کرتے چلے جا رہے, ایک غلطی دو غلطی, ایک گناہ دو گناہ تیسرا گناہ کر رہے نا بھائی. کسی کی زمین ہڑپ کر لے رہے, پھر سود بیاج سے کاروبار لون انٹرسٹ سے کر رہے, سمجھا. کسی کا وراثت میں جائیداد میں حصہ مار لے رہے, ہڑپ کر لے رہے نا. کسی کا چیٹنگ کر کے پیسہ کھا جا رہے, کسی کا کچھ کر رہے, کہیں شراب پی رہے, کہیں جوا کھیل رہے, کہیں نمازی نہیں پڑھ رہے, بے نمازی, سمجھا. تو سب کیا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کی بات کا انکار کفر ہے, ایک بات کا انکار کفر ہے. کتنی نافرمانی کر رہے. تو یہ سب پیغمبروں کتنے کیوں بتا رہا اللہ, تاکہ تم ان کے نقشے قدم پہ چلو. ایک بھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے چھوڑ دو, سمجھا. یہ سب مثالیں قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ کیوں دیا قرآن نے کہ جب طوفان آیا نوح کا, نوح علیہ السلام کو بول دیا کشتی میں جتنے ایمان والے ہیں ان کو لے لو, اور جو لوگ میرے نافرمانے میرے بات نہیں مانتے ان کو نہیں لینا کشتی میں. جب ڈوبنے لگے تو نوح کا بیٹا تو اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا. نوح علیہ السلام پیغمبر ہے, بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا ہے اللہ کی, تو نوح کو بولے لینا مت. جب آیا طوفان تو ڈوبنے لگے سب لوگ, تو باپ کو نوح علیہ السلام کو ملال آ گیا, اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں, بس یہ منہ سے نکلا. آپ کھول کے دیکھو سورہ ہود آیت نمبر 45 46 47 45 46 47 تینوں آیت پڑھو. قرآن کھولو تو آنکھ کھلے گی نا. بولے اے اللہ, نوح میں پکارا اللہ کو, اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. اللہ نے کیا فرمایا, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. سوچا اللہ ایسا کیوں بولا, تیرے گھر والوں میں سے نہیں. بیٹا تو باپ کے گھر والوں کا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کا کہنے کا منشا ہے کہ نوح تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, تیرا گھر جنت ہے اور اس کا گھر جہنم ہے. یہ بولنا چاہ رہا اللہ, تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہو, تیرا گھر جنت ہے اور اس کا گھر جہنم. اس لیے اللہ بولا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوح کا بیٹا نوح کے گھر میں کا نہیں تھا, یہ نہیں ہے مطلب. اللہ کا کہنے کا مطلب آپ لوگ اور اسے سوچیں گے تو سمجھیں گے نا. تو اللہ نے ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے نوح, اس کے بارے میں میرے سے سوال مت کرنا. دیکھو آپ ڈانٹا کہ نہیں. تو نوح علیہ السلام ایک دم ڈر گئے, توبہ کرنے لگے, اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں ایسا سوال کروں بیٹے کے بارے میں جو میرے کو علم میں نہیں. باپ کی محبت میں بول دیو بیٹا بیٹا. اللہ بولا اے نوح جاہلوں میں سے مت ہونا. دیکھ لو آپ لکھا ہے جاہلون, جاہلوں میں سے نہیں ہونا. یعنی جاہل پن والی بات ہے نا کہ بیٹا اللہ کا نافرمان ہے اور تو بول رہا ہے اس کو بچا لو, کشتی میں لے لو کیا. اللہ تعالیٰ منع فرمایا, ڈانٹے, وہ ڈر گئے پیغمبر. جب اللہ نے بولا جاہلوں میں سے مت ہونا, سورہ ہود آیت نمبر 46 45 46 47 میں کیا بولے نوح علیہ السلام, اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں ایسی سوال کروں تجھ سے جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو معاف نہیں کرے گا, رحم نہیں کرے گا, تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. 47 نمبر سورہ ہود آیت 45 46. کیا بول رہے پیغمبر, خالی بیٹے کے لیے خالی زبان کھولے تو اللہ نے ڈانٹا پیغمبر کو کہ ایسا سوال نہیں کرنا جاہل ہو جائے گا. تو غلطی ہے, بولے میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, فرض سے توبہ کی ہے, میں معافی مانگتا ہوں کہ بیٹے کے بارے میں ایسا سوال کروں میں. تو پیغمبر لوگ بول رہے کہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا اگر تو معاف نہیں کرے گا, تو رحم نہیں کرے گا, تو یعنی معاف کر دو غلطی میری. سوچو پیغمبر لوگ کہاں آدم ہوا ڈر رہے, آدم علیہ السلام کہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے, کہیں یونس علیہ السلام ڈر رہے, ایک ایک نافرمانی ایک غلطی ہے. اور ہم اور آپ کتنے گناہ دین بھر کر رہے ہیں, سوچو آپ.
اللہ کی ایک بھی بات کی نافرمانی کفر ہے. سورہ بقرہ میں ہے نا آیت نمبر 39 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ میری بات کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن. یہ سب قرآن کی بات، اللہ کی بات. پورے قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں. سمجھے آپ؟ اس میں جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، سمجھے آپ، تو جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے لکھا ہے. سمجھے آپ؟ ہمیشہ رہیں گے لکھا ہے. خالدین فیہا، سمجھے آپ، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ لوگ کے ذہن میں تو الٹی سیدھی قصے کہانیاں عالم اللہ مفتی دوسری کتابوں نے گھر گھر کے آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے. سمجھے آپ لوگوں کہ وہ لوگ نبی بخشوا لیں گے، نکل جائیں گے، تھوڑے دن سزا بھگت کے واپس آ جائیں گے، کلمہ پڑھے. تو اللہ تو ایسا کچھ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ تو بول رہے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. دیکھو آپ قرآن کھول کے سورہ عمران آیت نمبر 106، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. قیامت میں اللہ بولے گا پہلے مانتے اللہ کی بات، اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے بولتے نا، تو ایمان لانے کے بعد کافر، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہو گئے. کافر کا مطلب اللہ کی بات کا انکار. ایک بات کرو تو بھی کافر، 10 بات کرو تو بھی کافر. پیغمبر لوگ اسی لیے تو ایک بات نافرمانی کر رہے تو کیوں معافی مانگ رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ایک بات بھی اللہ کا انکار کفر ہے. سمجھا آپ؟ ایک بات بھی. شیطان نے کتنی بات اللہ کا انکار کیا تھا. ابلیس پہلے نیک تھا نا، ابلیس فرشتوں کے ساتھ میں آسمان پہ نیک تھا وہ ابلیس. کتنی انکار کیا اللہ کی بات، ایک ہی بات انکار کیا. آدم کو سجدہ کرو، بولے نہیں وہ مٹی کا بنا، میں آگ کا. تھوڑا گھمنڈ تکبر آ گیا. سمجھا آپ؟ کتنی انکار کیا بات اس نے. شرک تھوڑی کیا تھا ابلیس نے، صرف اللہ کی ایک بات کا انکار کیا تھا کہ وہ ایک حکم اللہ کا رد کیا، ریجیکٹ کیا. ایک حکم نافرمانی، اور توبہ نہیں کیا، معافی نہیں مانگا، اکڑ گیا میں بہتر ہوں. تو اللہ نے اس کو بولا جا آج سے تو شیطان، تو بھی جہنم میں. تو ہم اور آپ اگر ایک بات بھی انکار کریں گے اور اس پہ اڑ جائیں گے، اسی پہ کر رہے، چوری کر رہے تو چوری، اس کا چوری، اس کا چوری، اس کی زمین ہڑپ، اس کی زمین ہڑپ، سود بیاج سے کاروبار لین دے، بزنس بڑھانے، ترقی کرنے، بنگلہ گاڑی، انٹرسٹ لون اللہ نے حرام فرمایا ہے. لینا دینا سب. نبی نے تو سائن کرنا، وٹنس، گواہ بننے کو بھی بولے حرام ہے. وہ بھی جہنم میں جائے گا. غلط کام میں سپورٹ کیا نا، وٹنس، گواہی دیا، سود بیاج حرام ہے، اس میں گواہی دینے والا بھی مجرم. تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ کی ساری باتوں پہ چلو. کمپنی میں آپ نوکری کرتے ہو نا کسی کی، یا مالک کے یہاں دکان پہ یا کہیں، تو اس کی ایک بات کا انکار کرو کہ نہیں کرتا میں یا نہیں کروں گا. دیکھو رہتا ہے کہ آپ کو کام پہ بھگا دے گا، نکال دے گا، ہے نا. اللہ بھی ویسے ہی، اللہ کی ایک بات کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. جھوٹی جھوٹی گڑی گڑی حدیث دشمن دے رہا آپ کو، حدیث حدیث حدیث، قرآن کے خلاف حدیث، قرآن کے خلاف حدیث. آپ لوگ مانتے جا رہے ہیں. آپ لوگ حدیث مانتے ہیں، قرآن کا بات کا انکار کرتے ہیں. آپ کو قرآن کا علم تو ہے ہی نہیں. 300 پارہ پورا قرآن الحمد سے سورہ ناس ترجمے سے پڑھے نہیں، ٹرانسلیشن. تو آپ کو کیا معلوم میں کون سی بات انکار کر رہا ہوں؟ آپ کو تو نبی کے نام سے دشمن دیتے جا رہا ہے. نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، تو آپ لیتے جا رہے ہیں. آپ سوچے تو واقعی میں نبی نے فرمایا. ارے نبی فرمایا نہیں فرمایا، کون سی کتاب مارکیٹ میں 10 کتاب گھوم رہی ہے. اللہ نے جو آسمان سے ایک ہی کتاب نازل کیا نا، دوسری کتاب کہاں سے آ گئی؟ تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 کتاب بھری ہے مسجد میں، مدرسہ، سب ملاوٹی کتاب. سوائے قرآن کے دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں ملاوٹ سے پاک. قرآن ملاوٹ سے پاک، اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. سمجھا؟ آسمان سے آئی، جبریل علیہ السلام فرشتہ لائے. اتنی بھاری چیز ہے ہمارے پاس. اور اتباع کس کتاب کی کرنے بولا اللہ نے؟ قرآن کی. کوئی اور کتاب کی اتباع مت کرو. اللہ بولا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ اعراف آیت نمبر 3 آپ کھول کے دیکھو. اللہ بول رہا ہے اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی آسمان سے، اور دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو. دوسرے دوست کون ہیں؟ آپ لوگ کے عالم، مفتی، مدرسہ، محدث، یہ دوست لوگ بنائے بیٹھے آپ. اللہ کی کتاب میں اللہ کی باتیں ہیں، اور ان کی باتیں ان کی کتابیں میں. جتنی کتابیں عالم مفتی لکھے نا، سب جہنم میں آئیں گے. پیغمبر نے کوئی کتاب لکھا؟ صحابہ نے کوئی کتاب لکھا؟ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ کتاب آسمان سے آئی ہے تو دوسری کتاب لکھنے کا آرڈر ہی نہیں. اللہ بتائے نا ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 79. ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی باتیں، دین کی باتیں. چٹنگ، ملاوٹ. کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں.
क्यों लिखे भाई, किताब तो आ चुकी है ना, किताब है ना, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, कुरान ये है ना इंसानों के लिए हिदायत के लिए, समझे आप। ये लोग किताबें लिख के सब फंसेंगे। पैगंबर साहबी भी इतने बड़े बड़े पैगंबर नहीं लिखे कोई किताब, कोई पैगंबर नहीं लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखे, साहबा ने नहीं लिखे, उमर फारूक उस्मान गनी अबू बकर, कोई किताब लिखा है। फिर आलिम मुफ्ती मदरसा लिखते जा रहे, छापते जा रहे, सब पकड़े जाएंगे। किताब है, अल्लाह ने नाजिल की है और इसकी इत्तिबा करो बोला। आप लोग समझिए बात को। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।